بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئی ہوپ آل آف یو آر فائن. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے تو میں نے جو پچھلی 3 ویڈیوز جو ہم نے بنائی تھی اور آپ کو اس میں نے ایونٹس کے نیم بتائے تھے اور اس کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا تھا فلی طور پہ، لیکن ایز اے لسٹ جو میں نے 3 ویڈیوز آپ کے لیے بنائی تھی اس میں ایز اے لسٹ میں نے آپ کو جسٹ ہسٹورک اسٹرگل آف پاکستان 1857 ٹو 1947 کے ایونٹس کے نیمز ہم نے ڈسکس کیے تھے یا اس میں ہم نے رائٹ کیے تھے. تو پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ 1 بائی 1 ہم ان ایونٹس کو ڈیپلی ڈیٹیلز میں ڈسکس کریں گے. تو آئیے ہم سب سے پہلا ایونٹ ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ، جو کہ آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس وقت، وار آف انڈیپینڈنس. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ہم اس کا بیک گراؤنڈ ڈسکس کریں گے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہوا تھا. دا وار آف انڈیپینڈنس از این امپورٹنٹ لینڈ مارک ان دا ہسٹری آف سب کانٹیننٹ. اچھا جی. وار آف انڈیپینڈنس میں تاریخ برصغیر کی تاریخ میں وار آف انڈیپینڈنس کو بہت امپورٹنٹ حاصل ہے، بہت ہی زیادہ امپورٹنس حاصل ہے برصغیر کی تاریخ میں اس جنگ کو. ٹھیک ہے جی. دس وار واز فاٹ بائی انڈین مسلمس اینڈ ہندوز ٹوگیدر اگینسٹ برٹش. ٹھیک ہے جی. یہ جو جنگ تھی یہ لڑی گئی تھی انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے مل کر برٹش کے اگینسٹ اس جنگ کو لڑا تھا. ٹھیک ہے. دا وار آف انڈیپینڈنس آلسو نون ایز میوٹنی وار اور انڈین ریبیلینس. ٹھیک ہے. اس وار کو، اس جنگ کو برٹش کی طرف سے 2 نام دیے گئے تھے. میوٹنی، ایک نام تھا میوٹنی اور سیکنڈ نیم تھا انڈین ریبیلینس. ٹھیک ہے. تو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ میوٹنی کسے کہتے ہیں. تو میوٹنی مطلب کہ 2 لوگ، 2 گروہ، 2 گروپس مل کر جو ہے کسی کے آرڈرز کو ریفیوز کریں. مطلب کسی ایسے بندے کے آرڈرز کو ریفیوز کریں جس کے پاس اتھارٹی ہو، جیسے کہ انڈیا کے مسلمانوں نے اور انڈیا میں رہنے والے ہندوؤں نے مل کر برٹش کے جو آرڈرز تھے اس کو جو ہے ریفیوز کیا ماننے سے، کیونکہ برٹش کے پاس اتھارٹی تھی. لیکن یہ جو 2 گروپ تھے مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا، جو کہ سب کانٹیننٹ میں رہتے تھے، اور انہوں نے جو ہے ان کے آرڈرز ماننے سے انکار کیا، تو اسی لیے برٹش نے ان کو میوٹنی کا نام دیا. انڈین ریبیلینس مطلب کہ انڈیا میں کے بغاوت کرنے والے. اوکے جی. ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آ جاتے ہیں. Hence, if they had gained victory against British, they might be started living together again. اچھا جی. سوچئے ذرا کہ اگر یہ 2 گروپ مل کر وکٹری حاصل کرتے، جیت حاصل کر لیتے برٹش سے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ 2 گروپ سب کانٹیننٹ میں ایک دفعہ پھر سے ایک ساتھ ہو کر رہنا شروع کر دیتے. بٹ دا ہسٹری ہیز ٹو ٹیک نیو ٹرن. تو ہسٹری نے ایک نیا موڑ لیا. دے فیلڈ. یہ 2 گروپ برٹش کے ساتھ جنگ کرنے میں فیل ہو گئے، ان کو وکٹری حاصل نہیں ہوئی ڈیو ٹو سرٹن ریزنس. کچھ ریزنس کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. کچھ ریزنس کی وجہ سے ان دونوں گروپوں کو، ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو جو ہے وکٹری حاصل نہیں ہوئی. اور یہ ریزنس کیا تھے یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. سب سے پہلے تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کے کازز ڈسکس کریں گے، اور آپ کے لیے میں نے اس کے کازز کی ایک ڈائیگرام جو ہے ڈرا کیا ہے، وہ آپ کو آپ کی اسکرین پہ بھی نظر آئے گا.
تھوڑی دیر تک آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گا کہ اس کے کازز کیا تھے، اس کا ایک ڈائیگرام آپ کے لیے ڈرا کیا ہے، اور آئی ہوپ کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ رہی ہوگی میری کہ میں نے آپ کو کس طرح اس کو ڈیٹیل میں سمجھایا ہے، لیکن الفاظ میرے بہت ہی آسان ہیں جو کہ آپ کو سمجھ آ سکتے ہیں۔ ان اسٹوڈنٹس کے لیے آسان ہے جو کہ ابھی پاکستان اسٹڈی پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ اچھا جی، آپ کی اوکے جی، یہ اس کے کازز آپ کو اسکرین پہ اپنی نظر آ رہے ہوں گے کہ وار آف انڈیپینڈنس کے کیا کازز تھے۔ اس میں ریلیجیس بھی ہیں، پولیٹیکل بھی ہیں، سوشل بھی ہیں، اکنامکل بھی ہیں، ملٹری کازز بھی ہیں، اور کازز یا ریزنز ایک ہی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں اس کے کازز ڈسکس کر کے بتاؤں گی اور آپ کو سمجھاؤں گی انشاءاللہ۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اوکے جی، میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیوز سے آئیں اور آپ اس کو دیکھیں۔ اوکے جی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔